قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس شخصیت پر لب کشائی کرنی ہے وہ بڑے معروف و مشہور ہیں۔ میری مراد شیخ عبدالباسط عبدالصمد ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ مجھے شیخ عبدالباسط جیسی عظیم شخصیت پر بات کرنے کی توفیق دیں۔ مصر، 26 جمادی الثانی 1345 ہجری بمطابق 1 جنوری 1927۔ ناظرین، یہ وہ دن ہے جس میں شیخ عبدالباسط کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ کا پورا نام الشیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد سلیم داؤد ہے۔ آپ ایسے ماحول میں پلے بڑے ہیں جہاں قرآن پاک کے حفظ اور تجوید کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی۔ آپ کے دادا اور آپ کے ابو تلاوت میں ماہر تھے۔ 6 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کا آغاز کیا، جب آپ کے دونوں بھائی محمود اور عبدالحمید بھی ابھی حفظ کر رہے تھے۔ حفظ قرآن کے لیے شیخ عبدالباسط نے شیخ محمد الامیر کی شاگردی اختیار کی۔ آپ مصر کے ایک شہر ارمنت میں پیدا ہوئے۔ 10 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر لیا تھا، جو کہ آپ کی زبان پر نہر کی طرح جاری رہتا تھا۔ ناظرین، آپ تو جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے بہت سارے قرأت کے انداز ہیں۔ ان سب کو سیکھنے کے لیے آپ کے لیے اپنے آبائی شہر ارمنت کو چھوڑ کر طنطا جانا ضروری تھا۔ طنطا ایک شہر کا نام ہے جو کہ آپ کے گھر سے بہت ہی زیادہ دور تھا۔ شیخ عبدالباسط کی خوش قسمتی یہ ہے کہ طنطا میں آپ جس استاد کے پاس پڑھنے جانا تھا اس استاد کا تبادلہ ہوا اور وہ استاد آپ کے اپنے ہی آبائی شہر ارمنت میں پڑھانے آیا۔ ان کا نام الشیخ محمد سلیم تھا۔ شیخ عبدالباسط ان کے پاس گئے اور الشاطبیہ کا علم حاصل کیا، جو کہ 7 قرأت کو سیکھنے کا پہلا قدم تھا۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو آپ نے گرد و نواح میں تلاوتیں کرنا شروع کر دی تھیں۔ 1951 میں ایک مرتبہ آپ کی تلاوت کی ریکارڈنگ الشیخ علی بن محمد الضباع نے سنی تھی۔ یہ اس دور کے بہت بڑے قاری تھے۔ انہوں نے شیخ عبدالباسط کی یہ ریکارڈنگ ریڈیو کمیٹی کو پیش کیا، جس کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ اسی طرح 1951 میں شیخ عبدالباسط ریڈیو میں داخل ہو گئے اور آپ کی تلاوتوں کی ریکارڈنگ شروع ہو گئی۔ اس کے بعد آپ اپنے خاندان کے ساتھ القاہرہ میں مقیم ہو گئے۔ جب سے شیخ عبدالباسط ریڈیو کے ساتھ وابستہ ہوئے تو ریڈیو کے کیسٹ کے ڈیمانڈ میں اضافہ ہوا۔ جس کے گھر میں ریڈیو ہوتا وہ آواز کو اونچی کرتا تاکہ ہمسائے بھی سن سکے جن کے پاس ریڈیو نہیں ہے۔ خصوصاً ہفتے کے دن رات 8 سے 8:30 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ الشیخ البطیخی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبدالباسط رمضان شریف کی راتوں میں قرآن پاک پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ پھر ایک بار آپ نے القاہرہ کی مسجد الحسین میں قرأت کی۔ اس وقت آپ نے سورۃ النحل کی تلاوت کی تھی۔ اس محفل میں عام لوگوں کے سوا بڑے قاری بھی بیٹھے تھے۔ اس کے بعد آپ کو سیریا یعنی کہ ملک شام نے طلب کیا، جس پر آپ نے سوریہ جانے کے لیے اپنے استاد سے پہلے اجازت طلب کی اور پھر وہاں گئے۔ ناظرین، 1952 میں آپ کو بین الاقوامی دعوتیں موصول ہونا شروع ہوئیں۔ بعض ممالک کسی خاص محفل کے لیے آپ کو بلاتے اور کچھ ممالک تو بغیر کسی محفل کے ہی آپ کو بلاتے اور یہ کہتے کہ شیخ عبدالباسط کی آمد ہی ایک محفل اور خوشی کی بات ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیخ عبدالباسط کی سب سے پہلی بین الاقوامی زیارت 1952 میں ہوئی، جب آپ سعودی عرب حج ادا کرنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ گئے۔ سعودی عرب کے لوگوں نے اسے غنیمت سمجھا اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ سعودی عرب میں تلاوت ریکارڈ کرائیں۔ حرم شریف اور مسجد نبوی میں آپ کی ریکارڈنگ بہت ہی مشہور ہیں۔ جب آپ انڈیا گئے تو بہت متاثر ہوئے کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے جوتے اتار دیے تھے اور تلاوت کے مکمل ہونے تک انہوں نے اپنی نظر زمین پر جھکائے رکھی تھی۔ 1961 میں آپ پاکستان تشریف لائے اور بادشاہی مسجد میں سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی۔ ان کے علاوہ آپ نے مسجد اقصیٰ میں بھی تلاوت کی، فلسطین کے شہر خلیل میں ابراہیمی مسجد میں تلاوت کی، دمشق میں اموی مسجد میں تلاوت کی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایشیا، افریقہ، امریکہ، فرانس، لندن، انڈیا، پاکستان اور عراق کی بڑی بڑی مساجد میں بھی تلاوت کی ہے۔ 1956 اور 1959 میں ملک سیریا نے آپ کو ایوارڈ سے نوازا۔ 1965 میں ملائیشیا کے پرائم منسٹر نے آپ کو ایوارڈ دیا۔ 1975 میں سنگالی ملک سے آپ کو ایوارڈ ملا۔
1980 میں پاکستان کی طرف سے آپ کو گولڈن ایوارڈ ملا۔ 1984 میں بھی جنرل ضیاء الحق نے انہیں ایوارڈ دیا۔ مصر کی اپنی ریڈیو کمیٹی نے بھی آپ کو ایوارڈ دیا 1987 میں۔ ناظرین، اخیر حیات میں آپ کو شوگر ہوا اور جگر بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا اور بعد میں ہیپاٹائٹس کا شکار ہو گئے۔ قاہرہ میں آپ زیر علاج رہے، ایک ہفتہ لندن میں بھی زیر علاج رہے اور پھر اپنے بیٹے طارق کے ساتھ مصر واپس آ گئے۔ 1988 میں بھی آپ نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ آپ نے 21 ربیع الثانی 1409 ہجری بمطابق 30 نومبر 1988 کو وفات پائی۔ ناظرین، اب تو شیخ عبدالباسط نہیں ہیں، لیکن ہر جگہ آپ کو شیخ عبدالباسط مل ہی جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللهم صل